ماں کی دعا اور ریڑھی والے کا رزق، یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا، اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کروانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجیے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے جو فروٹ خریدنے گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب ڈالے اور درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 100، 50 اور 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے پیسے اس میں رکھ کر اسے ڈھک دیا، ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ رمضان کے دن تھے، افطاری کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے، دیکھا کہ ایک باریش آدمی جس کی آدھی داڑھی سفید اور آدھی داڑھی کے بال کالے تھے، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ملبوس، ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا۔ ہم نے اس کا نام پوچھا تو وہ بولا کہ میرا نام خادم حسین ہے۔ پھر ہم سامنے ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور چائے والے کو چائے کا کہا، اتنے میں چائے آ گئی، اور وہی خادم حسین کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہیں، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے، میرا کوئی بال بچہ نہیں ہے، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہی ہوں اور میری اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھا دیا، ٹیک لگوائی، انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنا دیا، پیالہ بنا کر، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی، پھر اچانک بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے
اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا۔ کہنے لگی تو فجر کو ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ آیا کر، زیادہ بک بک نہ کر، شام کو خالی لے آیا کر۔ اگر تیرا 1 روپیہ گیا تو یہ ماں، تمہاری ماں اللہ سے پائی پائی وصول کرا دے گی۔ وہ کہنے لگا کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں۔ اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی لگتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں کی بات ہے، ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی اور ساتھ ہی ایک پرچی پر لکھ دیا کہ یہ اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا یہاں سے گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پشت پر یہ لکھا تھا انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گئے۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں امی جان یا ابا جان لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چومتی ہیں انشاءاللہ۔ ان باتوں پر آپ عمل کریں، والدین سے جنت حاصل کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ عطا فرمائے گا۔ والدین کی دعائیں ہی ہر اولاد کو، ہر بیٹے بیٹیوں کو راہ نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔